آج میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا، آپ نے غور سے سنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ عرب کی بیٹی پہلی کامیابی۔ رات کو جس وقت زرع رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کے ساتھ ریل کے ٹائروں کی طرف چلے تو راستے میں انہوں نے ساتھیوں سے کہا، مزار تو جب آئے کہ ہم ان 10 رومیوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں جنہیں وردان نے خالد رضی اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ٹہلوں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ سن کر رافع رضی اللہ نے کہا، خدا کو منظور ہے تو ہم ضرور ان کو پہنچ جائیں گے۔ سید نے کہا، آج میرا دل بھی کسی نامعلوم شخص خوشی سے اچھل رہا کیونکہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ زرع نے کہا، بھائی خوشی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ہم دشمنوں پر پوری طرح قابو پا لیں گے اور وردان کو گرفتار کر لیں گے، دوسری یہ کہ میری زبان کو کوئی خیر خبر لا رہا ہوگا۔ معاذ جھٹ بولے، میں نے رات خواب میں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ خود واپس آ رہی ہوں۔ زرع نے کہا، واقعی ایسا ہو تو ہم سب فکر سے نجات پائیں۔ مسیب نے مشورہ دیا، آؤ ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ابا کو ہم سے ملائے۔ زرع نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، رات کی دعائیں اکثر قبول ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلتے رکے اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر امی ابان کے جلد آ جانے کی دعائیں مانگیں۔ اس روز مہینے کی 27ویں رات تھی، اس لیے ہر طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور 2 قدم کے فاصلے کوئی چیز صاف نظر نہ آتی تھی۔ مجاہدین قریب ہی چل رہے تھے مگر انہیں بھی ایک دوسرے کی صورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، صرف آواز سے پہچان ہوتی تھی کہ کون بول رہا ہے۔ گہرے سیاہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تیرتے معلوم ہو رہے تھے مگر ان کی روشنی بھی زمین پر آتے رہتے اندھیری رات کے سیاہ پردوں میں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ ہوا بھی بالکل بند تھی، اس لیے فضا میں چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرب مجاہدین بڑی احتیاط سے چل رہے تھے، پھر بھی ان کی پیروں کی چاپ، کپڑوں کی سرسراہٹ اور کبھی کبھی ہتھیاروں کے کڑکڑانے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ گہرے اندھیرے کی وجہ سے انہیں میدان میں کھڑے ہوئے ریتلے ٹیلے نظر آتے تھے اور نہ درخت، ہر چیز رات کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ زرع نے کہا، آج تو بڑے غضب کا اندھیرا ہے۔ مسیب نے جواب دیا، واقعی ہمیں تو وہ ٹیلہ بھی نظر نہیں آ رہا جس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ قیس بولے، ٹیلہ، مجھے تو یہ راستہ تک ٹھیک طرح نہیں آ رہا جس پر ہم چل رہے ہیں۔ زرع نے کہا، مگر ہمارے لیے یہ گہرا اندھیرا ہی بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ معاذ رضی اللہ نے کہا، ذرائع ظاہر کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر کوئی ایسا نہ ہو کہ حملے میں بہہ کر رومی لشکر کے قریب ہی نہ پہنچ جائے اور خدا نہ کرے ہماری یہ مہم ناکام ہو جائے۔ زرع نے جواب دیا، ہمیں خدا پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہماری مہم کامیاب ہوگی، مگر ٹھہرو، ذرا خاموش ہو کر سنو، مجھے گھوڑوں کے سموں کی آواز آ رہی ہے۔ سب خاموش ہو کر سنے۔ چند لمحوں بعد سید نے ایسا کہا، واقعی گھوڑے آ رہے ہیں۔ زرع بولے، شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہیں وردان نے ٹہلوں کے پیچھے چھپنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسیب نے غور سے سن کر اندازہ لگایا، وہ کہا، لیکن گھوڑے زیادہ معلوم نہیں ہوتے۔ قیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیلے سے جس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے آگے بڑھ آئے ہیں۔ زرع نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے، ابھی اسلامی لشکر ہمارے قریب ہے۔ مسیب نے پیچھے اسلامی لشکر کی طرف دیکھا، وہ لشکر میں چلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھ کر اندازہ لگایا کہ واقعی اسلامی لشکر قریب ہے۔ اس کے مقابلے میں رومی لشکر میں آگ کی روشنی دور آسمان میں پھیلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ میدان ریتلا تھا، اس لیے زمین بہت نرم تھی، لیکن گھوڑوں کے سموں کی آواز پھر بھی کافی اونچی آ رہی تھی۔ سب لوگ خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور اندھیرے میں آواز کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ان کے سامنے 2 سواروں کے سائے حرکت کرتے نظر آئے۔
آنے والے بھی بالکل خاموش آ رہے تھے۔ جب وہ بالکل نزدیک آ گئے تو زرا نے ڈانٹ کر کہا ٹھہرو دونوں سوار۔ کچھ گھبرا کے زرا نے آگے بڑھ کر پوچھا تم کون ہو؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز آئی بھائی جان میں ہوں ام ابان۔ ام ابان زرا نے حیرت و مسرت بڑے لہجے میں دہرایا۔ آنے والے ابان وہ مریض تھے؟ ابان نے دوبارہ کہا جی میں ہی ہوں۔ زرا نے ام ابان کے گھوڑے کے قریب جا کر کہا تم آ گئی؟ ابان خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ دوسرا کون ہے؟ زرا نے مریض کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تم نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے، انشاءاللہ ہم تمہارے اس احسان کا صلہ دیں گے۔ مریض نے جواب دیا میں نے تو صرف اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں پر احسان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زرا نے پوچھا مگر تم دونوں اس طرف سے کہاں آ رہے ہو؟ ام ابان نے جواب دیا ہم غلطی سے رومیوں کے لشکر کو اسلامی لشکر سمجھ کر ادھر چلے گئے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ لشکر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہم دور ہی سے لوٹ آئے۔ مگر میں حیران ہوں کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرا نے بتایا ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ ابان نے کہا کیا اس مہم پر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ زرا نے جواب دیا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم تکی ہوئی بھی ہو، لشکر میں جا کر آرام کرو، اگر زندگی میں رہی تو انشاءاللہ صبح پھر ملیں گے، اب تم جاؤ۔ ابان نے خدا حافظ کہا اور مریض کو ساتھ لے کر اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زرا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسری طرف بڑھ گئے۔ رات اندھیری تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ مجاہدین نہایت خاموشی اور احتیاط سے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور چل کر وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جس پر وردان نے خالد کو تنہا بلایا تھا۔ یہاں پہنچ کر زرا نے کہا ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہم پنچوں کے بل چلیں گے تاکہ قدموں کی آواز نہ ہو، رومی بھی کہیں قریب ہی چھپے ہوئے ہوں گے، انہیں ہماری موجودگی کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے اس بڑے ٹیلے کے بالکل قریب نیچے پہنچ گئے جہاں دونوں لشکروں کے سرداروں کی ملاقات ہونا طے پائی تھی۔ زرا نے آہستہ سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں ٹیلے کے اوپر چڑھ کر دیکھ لوں۔ سید نے کہا مگر آپ اتنا جانا مناسب نہیں ہے۔ زرا نے جواب دیا کچھ فکر نہ کرو، خدا میری مدد کرے گا۔ رافع بولے لیکن آپ ایک آدمی کو ساتھ لے جائیں تو کیا حرج ہے؟ زرا نے جواب دیا بھائی ممکن ہے اس ٹیلے پر رومی موجود ہوں، اگر ہم دو ہو جائیں گے تو کافی احتیاط کرنے پر بھی شاید وہ خبردار ہو جائیں، اس لیے میرا تنہا ہی جانا مناسب ہے۔ چنانچہ باقی لوگ تو ٹیلے کے نیچے ریت پر بیٹھ گئے اور زرا ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ اس ٹیلے پر کئی ہزار آدمی سما سکتے تھے۔ زرا نے ایک جگہ کھڑے ہو کر آہٹ لینے کی کوشش کی مگر یہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر زرا اور زین ٹیلے کی چوٹی سے نیچے اتر آئے اور اپنے ساتھیوں کو آ کر بتایا کہ اس ٹیلے سے اوپر کوئی نہیں ہے، رومی کسی دوسری جگہ چھپے ہوں گے، اب ہم لوگوں کو بھی چھپنے کی کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لینی چاہیے، اس ٹیلے کے پاس ہمارا ٹھہرنا بھی اچھا نہیں ہے، تم تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ ٹھہرو، میں کچھ جگہ دیکھ کر آتا ہوں۔ زرا اب اس ٹیلے کے جنوب کی طرف میدان میں چلنے لگے، اندھیرے کی وجہ سے یہ نامعلوم ہو سکا اس میدان میں دوسرا ٹیلہ کتنی دور ہے۔ وہ سیدھے ہی چلتے گئے، تھوڑی دیر میں ایک دوسرا ٹیلہ آ گیا۔ جب وہ جوتے اتار کر اور پنجوں کے بل ٹیلے کے نیچے اس طرف گئے یہ رومی لشکر تھا تو انہوں نے ایسے سانسوں کی آواز سنی جیسے بہت سے آدمی سو رہے ہوں۔ زرا نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو کئی رومی ریت پر لیٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ رومی سپاہی ہیں جو وردان کی مدد کرنے اور خالد کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ زرا نے انہیں گنا تو وہ پورے 10 تھے۔ وہ فوراً بڑی ہوشیاری سے واپس لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ 10 رومی دوسرے ٹیلے کے نیچے پڑے سو رہے ہیں، اب انہیں اس طرح ختم کر دینا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک بھی کسی قسم کا شور نہ مچا سکے۔ یہ لوگ احتیاط اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھے، آخر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں زرا رومیوں کو سوتا دیکھ گئے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی زمین پر رکھے ہوئے تھے اور 10 کے 10 رومی فوجی وردیاں پہنے ریت پر پڑے
میٹھی کے مزے لے رہے تھے۔ مجاہدین اسلامی کے سروں کے پاس کھڑے ہو کر ایک ساتھ تلواریں اٹھائیں اور دوسرے ہلا میں بغیر کسی آواز کے تمام رومی جانوں رسید ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنی اس پہلی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا، پھر رومیوں کی وردیاں اتاریں اور ان کی لاشوں پر ریت ڈال کر چھپا دیا۔ اس کے بعد واپس بڑے ٹیلے کے پاس پہنچ کر انہوں نے رومیوں کی وردیاں پہنے اور انہی کے ہتھیار لگا لی۔ یہ کام کرنے کے بعد زرار رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دوبارہ اسی ٹیلے پر گئے جہاں انہوں نے رومیوں کی لاشوں کو ریت میں چھپایا تھا۔ اسی جگہ سے تھوڑی دور ہٹ کر مجاہدین ٹھنڈی ریت پر لیٹ گئے اور صبح ہونے پر بدنام خالد سے ان کی بات چیت کا انتظار کرنے لگے۔ اب اگلی قسط دوسری کتاب میں آئے گی۔